کتنی تہذیبوں کی گہوارہ رہی ہے یہ زمین، ریت کے انبار میں گم ہو گئے جن کے نشان۔ اس زمین میں سو رہی ہے ایک موج بے کراں، کتنی صدیوں کے تمدن کی رہی ہے یہ امین۔ اب وہ موج بے کراں آتی نہیں لیکن نظر، بس یہی تاریخ کہتی ہے یہاں دریا بھی تھا، اور تہذیبوں کا گہوارہ یہی صحرا بھی تھا۔ وسعتوں میں جس کی پنہاں ہیں بہت لال و گہر، ریت کے انبار ہیں یا سلوٹیں تاریخ کی۔ کیسے کیسے نقش ابھرے پردہ حالات پر، سبت عظمت کے نشاں ہیں ریت کے ذرات پر۔ جذب آندھی میں ہوئی ہیں کروٹیں تاریخ کی۔ چولستان 66,55,360 ایکڑ رقبے پر محیط، 5,500 سال قدیم انسانی تہذیب کا وارث صحرا۔ زرتشت کی مقدس کتاب اوستا اور ہندوؤں کی قدیم ترین کتاب رگ وید میں 7 دریاؤں کی سرزمین کو ہی دنیا کی قدیم تہذیب کا گہوارہ کہا گیا ہے۔ چولستان کا گمشدہ دریا ہاکڑا عظیم صحرائے چولستان کی شاندار تہذیب و ثقافت کا امین دریا، جس کے کنارے لہلہاتی فصلیں، مال مویشی، آباد شہر، قدیم قلعے، ہزاروں سال پرانی تہذیب کی یاد۔ دریائے ہاکڑا کا تمدن چولستان کے بڑے بڑے ٹیلوں پر پڑی ٹھیکریاں، گنجان آباد بستیوں اور ثقافتی مراکز کا ایک عہد گمگشتہ، اب ایک لقدق صحرا۔ اب اس کے باسی موسموں کی سختیاں جھیلتے، خشک سالی کے باوجود ریت کے ٹیلوں پر مردہ جانوروں کے ڈھانچے اور پانی کی بوند بوند کو ترستے مال مویشیوں سمیت اس صحرا کو اپنے سینے سے لگائے جی رہے ہیں۔ صحرائے چولستان پر بارش اترے تو ریت کے ٹیلوں پر خضر و معطر گھاس، جھاڑیاں، رنگ برنگے پھولوں سے لدے پودے اور انتہائی مجرب و مفید جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، اور چولستان کے قدیم ترین باشندے بھیل اپنا قدیم ترین چولستانی ساز رانتی بجاتے ہوئے بارش کے گیت گاتے اور اگنی رقص کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سرائکی زبان کے عظیم صوفی شاعر خواجہ غلام فرید کی آفاقی اور الہامی کافیوں کی لے پر رقص کرتی چولستان کی ریت، اور پھر حضرت خواجہ غلام فرید کی روحی کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے کوشاں چولستان ترقیاتی ادارہ بہاولپور۔ چولستان ترقیاتی ادارہ بہاولپور 1976 سے چولستانیوں کے دکھوں کے مداوع اور ان کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور طریقے سے مصروف عمل ہے اور بہت سے ترقیاتی منصوبے مکمل کر چکا ہے۔ سڑکیں تعمیر ہوئیں، ٹوبھے بنے، پانی کی پائپ لائنیں بچھائی گئیں، لیکن یہاں کے مکینوں کی حالت میں خاطر خواہ تبدیلی نظر نہ آئی۔ بیش بہا وسائل سے مالا مال صحرائے چولستان کسی ایسے مسیحا کی آس میں تھا جو حقیقی طور پر اس کی کایا پلٹ دے، اور یہاں کے باسی اور ان کی آئندہ نسلیں ترقی کی دوڑ میں دیگر علاقوں کے ہم قدم ہو سکے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں بطور خادم پنجاب کے کہ میں آپ کو وسائل مہیا کروں، میں آپ کو ٹیکنیک لا کے دوں، جدید مشینری لا کے دوں، تاکہ آپ زیادہ اپنا مال مویشی پیدا کریں، زیادہ دودھ پیدا کریں، دودھ کی زیادہ قیمت حاصل کریں، یہ آپ کا جو صحرا ہے یہ شاد باد ہو جائے۔
خادم اعلیٰ پنجاب کی چولستان پر خصوصی توجہ نوید صبح نو ہے اور منزل کی طرف جانے والا پہلا قدم۔ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب نے چولستان ترقیاتی ادارہ کو کثیر الپہلو ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ آج پہلا موقع ہے کہ ہم چولستان کی بجائے چولستانیوں پر غور کر رہے ہیں۔ خادم اعلیٰ پنجاب نے ہمیں شعور دیا ہے کہ مکانوں کی بجائے مکینوں کی فکر کریں اور علاقائی سوچ سے انسانی اور آفاقی سوچ کی جانب رخ کریں۔ آج چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی صرف سڑکیں اور عمارتیں ہی نہیں بنا رہی، بلکہ چولستانیوں کی صحت اور تعلیم کے لیے بھی منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ شمسی توانائی سے تاریک گھروں کو منور کیا جا چکا ہے اور چولستانیوں کی معاشرتی ترقی کے لیے مختلف منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ یہاں کے سرکاری اسکولوں کے لیے اساتذہ انہی ٹوبھوں اور چکوک سے بھرتی کیے جا رہے ہیں جہاں وہ اسکول واقع ہیں۔ چولستان کی خواتین میں سے 100 کو LHV کی تربیت دی جا رہی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز لائف سٹاک سیکٹر ہے، جہاں کثیر تعداد میں سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ آج نہ صرف موبائل ویٹرنری ڈسپنسریاں چولستان میں کام کر رہی ہیں، بلکہ چولستانیوں کے بچے اچھی یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے بھیجے جا چکے ہیں۔ یہاں ایک جدید ترین مویشی منڈی کے علاوہ لائف سٹاک پروڈکشن سینٹر، ملک کلیکشن سینٹر اور وول شیئرنگ سینٹر بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ مستقبل قریب میں یہاں جدید مسبح خانہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جناب وزیر اعلیٰ نے چولستانیوں کے مویشیوں کی بہتر دیکھ بھال اور ترقی کے لیے خصوصی فنڈ دیے کہ یہ ان کا واحد ذریعہ معاش ہے۔ اس میں انہوں نے چولستان لائف سٹاک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور شاد باد چولستان جیسے منصوبے خطیر رقم سے شروع کیے ہیں اور CDA کو خدمات کی ایک نئی راہ پر گامزن کیا ہے، جو یقیناً حقیقی منزل کا راستہ ہے۔ 10 انٹیگریٹڈ لائف سٹاک پروڈکشن سینٹر کام شروع کر چکے ہیں، جہاں جانوروں کو ویٹرنری سروسز، سایہ، پانی اور اضافی راشن دے کر ان کی پیداوار بڑھائی جا رہی ہے۔ کارپوریٹ لائف سٹاک فارمنگ کا شعور اجاگر کرنے کے لیے شاد باد چولستان منصوبے کے تحت 5 فارمز کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ ہر فارم 500 ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ یہ فارم مکمل طور پر حکومتی سطح پر تعمیر ہو رہے ہیں۔ ان فارمز کی تعمیر جس سرعت اور تیزی سے عمل میں لائی گئی ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ انتہائی نامساعد حالات اور شدید ترین موسم کا مقابلہ کرتے ہوئے کام کو اس رفتار سے جاری رکھنا جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ صحرائی آندھیاں اور جھکڑ ان فارمز کی تعمیر میں بار بار دخل انداز ہوتے رہے اور اس علاقے میں ہونے والی فوجی مشقیں بھی تعمیر کے عمل میں سست روی کا باعث بنتی رہی ہیں۔ ان سب کے باوجود محض 3 ماہ کے قلیل عرصے میں سطح زمین سے اٹھ کر اس بلندی تک پہنچ جانا ایک معجزہ لگتا ہے۔ ہر فارم پر 250 گائیں دودھ کے لیے اور 1200 بچھڑے سالانہ گوشت کی پیداوار کے لیے پالے جائیں گے۔ یہ سب جانور مقامی لوگوں کے اور ان کا مکمل منافع بھی انہی کا ہوگا۔ اس سے پیداوار میں اضافے کا یہ رجحان عام چولستانیوں میں تحریک کا باعث بنے گا، تاکہ وہ خود بھی جدید طریقے اپنا کر جانوروں کی پیداواری صلاحیتوں سے کما حق کو مستفید ہو سکیں اور ملک و قوم کی ترقی میں معاون ثابت ہو سکیں۔ ترقی کا یہ سفر جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تھی فریدا شاد ور مجھا کو نہ کر یاد ور جھوکا تھی سن آباد ور اے نئے نواسی ہت مڑے۔